بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے دوستو، ذیل میں شوکت سبزواری کی تصنیف کون سی ہے؟ دکن میں اردو زبان کا ارتقاء، اردو شہ پارے، یا پھر تاریخ ادب اردو؟ جی دوستو، تو شوکت سبزواری کی جو ہے اردو زبان کا ارتقاء کتاب ہو جائے گا۔ اردو زبان کا ارتقاء یہ شوکت سبزواری صاحب کی تصنیف ہے۔ دکن میں اردو کس کی ہے دوستو؟ دکن میں اردو، تو دکن میں اردو جو ہے محمود شیرانی کی ہے۔ محمود شیرانی، دکن میں اردو جو ہے محمود شیرانی صاحب کی تصنیف ہے۔ اور محمود شیرانی صاحب کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو 1880 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے ٹونک راجستھان میں، اور وفات 1946 عیسوی کو یہ ٹونک راجستھانی میں۔ اور اردو شہ پارے کے مصنف ہو جائیں گے محی الدین قادری زور، جن کی پیدائش 1905 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں ہوئی ہے۔ تاریخ ادب اردو کے مصنف جمیل جالبی کی پیدائش 1929 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 2019 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جی، تو دکن میں اردو محمود شیرانی کیا ہو جائے گا؟ اردو شہ پارے محی الدین قادری زور صاحب کا، اور تاریخ ادب اردو جمیل جالبی کی تصنیف، اور اردو زبان کے ارتقاء شوکت سبزواری صاحب کی تصنیف ہے۔ شوکت سبزواری صاحب کی پیدائش ہو جائے گا دوستو 1905 عیسوی میں جو ہے محی الدین قادری زور کی بھی پیدائش ہے، اور شوکت سبزواری صاحب کی وفات 1973 عیسوی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر دوسرے کی طرف۔ مسمت کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے دوستو؟ اعراب، علت، حرکت، یا پھر صحیح؟ جی، تو یاد رکھیں گے مسمت کو صحیح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسمت کا دوسرا نام ایک صحیح بھی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، اشٹادھیائے ان میں سے کس کی تخلیق ہے دوستوں؟ اشٹادھیائے کا مصنف کون ہے؟ جی ساتھیوں، تو اشٹادھیائے جو ہے یہ پاننی کی تصنیف ہے۔ اشٹادھیائے یہ پاننی کی بہت ہی مشہور تصنیف ہے دوستو۔ اشٹادھیائے ضرور یاد رکھیں گے، اشٹادھیائے پاننی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، بدیع الحساب کس کی تصنیف ہے؟ یہ بدیع الحساب کے مصنف کون ہے دوستو؟ ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحلیم شاہ، رجب علی بیگ سرور، یا پھر انشاء اللہ خان انشاء؟ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1830 عیسوی کو یہ بجنور میں، اور وفات 1913 عیسوی کو ہوئی ہے۔ عبدالحلیم شاہ کی پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو تو عبدالحلیم شاہ صاحب کی پیدائش جو ہے 1860 عیسوی کو ہوئی ہے، 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں، اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے۔ عبدالحلیم شاہ کا داخل نصاب ناول ہے فردوس بری، جو 1899 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور فردوس بری دوستو ٹوٹل 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ بات کریں رجب علی بیگ سرور صاحب کی تو رجب علی بیگ سرور صاحب کی پیدائش جو ہے دوستوں 1786 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1786 عیسوی کی ان کی پیدائش ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات 1869 عیسوی کو بنارس میں ہوئی ہے۔ شیفتہ اور غالب کی بھی وفات 1869 عیسوی میں ہی ہوئی ہے، تو اسے بھی یاد رکھیں گے۔ اور انشاء اللہ خان انشاء، رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف انشاء اللہ خان انشاء کے بارے میں بات کریں دوستوں تو انشاء کی پیدائش 1752 عیسوی کو یہ مرشید آباد میں، اور انشاء اللہ خان انشاء کے وفات جو ہے 1817 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جی، تو بدیع الحساب کے مصنف ہو جائیں گے رجب علی بیگ سرور۔ یاد رکھیں گے دوستو، بدیع الحساب جو ہے رجب علی بیگ سرور صاحب کی تصنیف ہے۔ رائٹ آپشن ہو جائے گا سی، رجب علی بیگ سرور صاحب کی تصنیف ہے بدیع الحساب۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ظہر عشق و پہلی مثنوی ہے جو ڈیس یعنی ہماری تہذیب کا نمائندہ ہے، یا پھر فوق الفطرت عناصر سے پاک ہے، یا سلس اسلوب میں لکھی گئی ہے، یا پھر لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی گئی ہے؟ ظہر عشق کی خوبی کیا ہے؟ جی دوستو، تو ظہر عشق جو ہے اس میں ما فوق الفطرت عناصر سے یہ مثنوی پاک ہے، یعنی اس مثنوی میں ما فوق الفطرت عناصر نہیں ملتا ہے اس مثنوی میں۔ ما فوق الفطرت کہتے ہیں جس میں
دیو ہوتے ہیں، پریاں اڑتی ہیں، تو اس طرح کی کہانی کو جو ہے کہا جاتا ہے ما فوق الفطرت، جس میں دیو وغیرہ کا ذکر ہو، پریوں کا ذکر ہو. تو ظہر عشق میں جو ہے یہ نہیں پایا جاتا ہے ما فوق الفطرت ناصر. تو اس کا رائٹ آپشن آپ کا بے ہو جائے گا. ظہر عشق شوق لکھنوی صاحب کی مثنوی ہے دوستوں. سوال نمبر 6 دیکھیے گا. تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی ان میں سے کس کی تصنیف ہے دوستوں؟ تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی کے مصنف ان میں سے کون ہیں؟ جی دوستو، تو تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی کے مصنف ہو جائیں گے مسٹر گارسا دتاسی. تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی کی مصنف ہیں گارسا دتاسی. گارسا دتاسی کے بارے میں بات کریں دوستو، تو گارسا دتاسی صاحب کی پیدائش 1794 عیسوی کو ہوئی ہے. گارسا دتاسی کی پیدائش 1794 عیسوی کو فرانس میں ہوئی ہے، اور وفات ان کی 1878 عیسوی کو فرانس ہی میں ہوئی ہے. گارسا دتاسی صاحب کا یہ تصنیف ہے تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی. گارسا دتاسی صاحب کی پیدائش 1794 عیسوی کو اور وفات 1878 عیسوی کو ہوئی ہے. اچھا، ایک اور کتاب ہے تاریخ ادب ہندی. تاریخ ادب ہندی کے مصنف کون ہو جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں لکھ کر کہ تاریخ ادب ہندی کے مصنف کون ہے. تاریخ ادب ہندی کے مصنف کون ہے دوستوں؟ تاریخ ادب ہندی کے مصنف کون ہے دوستوں؟ جی ساتھیو، تو تاریخ ادب ہندی جو ہے سید ظہیر الدین احمد علوی صاحب کا ہے. سید ظہیر الدین احمد علوی صاحب کی تصنیف ہو جائے گا. ظہیر الدین جو ہے سید ظہیر الدین احمد علوی صاحب کی یہ تصنیف ہے دوستوں. تاریخ ادب ہندی کے مصنف ہو جائیں گے سید ظہیر الدین احمد علوی. نوٹ کر سکتے ہیں دوستوں، تاریخ ادب ہندی کے مصنف سید ظہیر الدین احمد علوی ہو جائیں گے. اب بات کریں سنیتی کمار چٹرجی کی دوستوں، تو سنیتی کمار چٹرجی کی پیدائش 1890 عیسوی کو ہوئی ہے. سنیتی کمار چٹرجی کی پیدائش 1890 عیسوی کو ہوئی ہے، اور سنیتی کمار چٹرجی کی وفات 1977 عیسوی کو ہوئی ہے دوستوں. مسعود حسن خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو قائم گنج فروخ آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو ہوئی ہے. اور محی الدین قادری زور کی 1905 میں ہوئی ہے، اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں. سنیتی کمار چٹرجی کی کچھ مشہور تصانیف ہیں، تو انہیں آپ ذہن میں رکھیے گا. جیسے کہ بکھرے ورق. یہ سنیتی کمار چٹرجی کی تصنیف ہے دوستوں، بکھرے ورق. اس کے علاوہ ہند آریائی اور ہندی. اس سے جو ہے دوستو ہند آریائی اور ہندی سے UGC میں جو ہے کئی دفعہ سوالات بن چکے ہیں، تو آپ اس تصنیف کو ضرور یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ ان کا ایک اور کتاب بکھرے ورق. تو بکھرے ورق سے بھی سوال بن سکتا ہے، تو اسے بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا. لیکن آپ زیادہ فوکس اس پہ کیجیے گا ہند آریائی اور ہندی سے. کبھی کبھی ڈائریکٹ پوچھا جاتا ہے ہند آریائی اور ہندی کو، اور کبھی کبھی جو ہے زمرے میں پوچھا جاتا ہے. تو ضرور آپ جو ہے تیار رہیے گا. ہند آریائی اور ہندی اور بکھرے ورق، یہ دونوں تصانیف جو ہیں سنیتی کمار چٹرجی یعنی 1890 سے 1977 والے کی یہ کتاب ہے. اب دوستو لسانیات سے متعلق کچھ اہم کتابیں ہیں جن سے UGC نیٹ میں یا اردو کے دیگر کمپٹیٹیو امتحان میں سوالات بنتے ہیں. تو ہندوستانی لسانیات کو ضرور یاد رکھیے گا. لسانیات سے متعلق یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے محی الدین قادری زور صاحب کی، اور ہندوستانی لسانیات 1960 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے اردو لسانیات، یہ 1990 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور یہ شوکت سبزواری صاحب کی تصنیف ہے. اردو لسانیات اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. اردو لسانیات جو ہے یہ شوکت سبزواری صاحب کی جو ہے تصنیف ہے دوستو. اور عام لسانیات کے مصنف ڈاکٹر گیان چند جین ہیں، جن کی پیدائش 1923 عیسوی میں ہوئی ہے اور وفات 2007 عیسوی کو. اس کے علاوہ لسانی مطالعے یہ بھی گیان چند جین کا ہے. اردو زبان اور لسانیات یہ گوپی چند نرنگ کی کتاب ہے، اور مقدمہ تاریخ زبان اردو جو مسعود حسین خان کا ہے، اور مسعود حسین خان نے اسے PhD کی ڈگری اسی موضوع پر جو انہوں نے حاصل کیا تھا. مقدمہ تاریخ زبان اردو 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے.
تو یہ سبھی جو ہیں لسانیات سے متعلق کچھ کتابیں تھیں. ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور، اردو لسانیات شوکت سبزواری، عام لسانیات گیان چند جین، لسانی مطالعے گیان چند جین، اردو زبان اور لسانیات گوپی چند رنگ، اور مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان. بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 7 ہے دریائے لطافت کی خوبی کیا ہے؟ ان میں سے کیا اس میں پہلی بار اردو زبان کے قواعد اصول بیان کیے گئے ہیں، یا اس میں پہلی مرتبہ اردو ادب کی تاریخ بیان کی گئی ہے دریائے لطافت میں، یا پھر اس میں پہلی بار شعریات کے موضوع بحث بنایا گیا ہے، یا اس میں پہلی بار فن داستان گوئی پر بحث کی گئی ہے؟ درست جواب کیا ہوگا؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارا یہ ہو جائے گا. دریائے لطافت کی خوبی یہ ہے کہ دوستو کہ اس میں اردو زبان کے قواعد اور اصول بیان کیے گئے ہیں. دریائے لطافت 1 صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے. دریائے لطافت 1 صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے، 1/7. امتحان میں جو ہے UGC نیٹ میں جو ہے اس سے بہت دفعہ سوال بنے ہیں اور آئندہ بھی بنیں گے دوستو. بہت امپورٹنٹ ہے. انشاء اللہ خان انشا کی یہ تصنیف ہے دریائے لطافت. انشاء اللہ خان انشا کی مشہور کتاب دوستو، اور اسے انشاء اللہ خان انشا نے جو ہے دوستو 1808 عیسوی میں تحریر کی تھی. 1808 عیسوی میں جو ہے اسے دریائے لطافت کو انہوں نے تحریر کی تھی. انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش وفات اوپر ذکر ہم نے کر لیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوستو دریائے لطافت کے علاوہ ان کا داخلہ نصاب ایک اور تصنیف ہے رانی کیت کی کہانی، جو UGC نیٹ کے نظام میں شامل ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور دریائے لطافت دوستو انشاء اللہ خان نے اسے سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا. سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا. دریائے لطافت کو انشاء اللہ خان انشا نے کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تو یاد رکھیں گے سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا. اور دریائے لطافت جو ہے دوستو یہ ایک مشترکہ کتاب ہے، یعنی اس کتاب کو 2 لوگوں نے تصنیف کیا ہے. ایک تو ہو جائیں گے انشاء اللہ خان انشا، اور دوسرا ہو جائیں گے مرزا محمد احسن قتیل. مرزا محمد احسن قتیل صاحب ہو جائیں گے دوستو. مرزا محمد احسن قتیل صاحب ہو جائیں گے دوستو. انہوں نے جو ہے دریائے لطافت کو بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے لکھا ہے. انشاء اللہ خان انشا کے ساتھ جو ہے انہوں نے لکھا ہے. اور دریائے لطافت جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے دوستو. اور دریائے لطافت کا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا، دریائے لطافت جو ہے یہ تو فارسی میں تھا دوستو دریائے لطافت، لیکن اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے دریائے لطافت کو؟ جی اچھا یاد رکھیے گا دریائے لطافت یہ فارسی میں ہے، لیکن اس میں اردو زبان کے قواعد اور جو ہے بیان کیے گئے ہیں. اردو زبان کے قواعد جو ہے فارسی زبان میں جو ہے بیان کیے گئے ہیں. اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے دوستو پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے کیا ہے. پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے جو ہے دوستو کیا ہے. پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے کیا ہے. پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے کیا ہے. ضرور یاد رکھیے گا. دریائے لطافت کو اردو میں ترجمہ کرنے والے پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی ہیں دوستو. بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف. اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی. یہ قول کن کا ہے دوستو؟ بہت ہی مشہور قول ہے، اور اس سے بھی UGC نیٹ میں بہت دفعہ سوال پوچھے جا چکے ہیں. جی تو یہ قول جو ہے اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی. یہ قول جو ہے دوستو 1890 سے 1977 والے کا ہے، یعنی یہ قول جو ہے سنیتی کمار چٹرجی کا ہے. سنیتی کمار چٹرجی کا ایک مشہور قول یہ ہے دوستو کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی. یہ مشہور قول سنیتی کمار چٹرجی صاحب کا ہے. بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف. اچھا لسانیات سے متعلق کچھ نکات ہیں دوستو، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ جدید ہند آریائی کا زمانہ 1000 عیسوی ہے.
اور سنیتی کمار چٹرجی نے جدید ہند آریائی زبانوں کو مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے، جیسے سندھی یہ صوبہ سندھ کی زبان ہے، پاکستان میں سندھی رسم الخط ہے، اور سندھی مغربی پنجاب کی بھی زبان ہے۔ اور پنجابی جو ہے، پنجابی کی ایک شاخ ڈوگری بھی ہے جو جموں کشمیر میں رائج ہے، اور گجراتی یہ جدید گجراتی قواعد کے اعتبار سے مغربی ہندی بر بھاشا سے متاثر ہے، اور راجستھانی یہ مدھیہ پردیش کی زبان ہے، اور یہ شورشینی اپبھرن سے نکلی ہے راجستھانی۔ یہ کچھ نکات ہیں لسانیات سے متعلق۔ اگلا سوال دیکھیے گا، مغربی ہندی میں شامل 5 بولیوں کا صحیح زمرہ کون سا ہے؟ اب اچھے سے پڑھ لیں اور پھر اس کے آنسر دیں۔ جی ساتھیوں، تو مغربی ہندی میں شامل 5 بولیوں میں آپ کا ہو جائے گا برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانوی۔ رائٹ آپشن آپ کا دوستو بی ہو جائے گا، برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانوی۔ ہریانوی اور کھڑی بولی جو ہے دوستو یہ ا کا لہجہ رکھتی ہے، اس کے علاوہ یہ 3 جو بولیاں ہیں برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی یہ او کا لہجہ رکھتی ہیں دوستو۔ برج بھاشا، قنوجی، بندیلی او کا لہجہ رکھتی ہیں، کھڑی بولی اور ہریانوی ا کا لہجہ رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں گے دوستوں کہ گروڈسن نے مغربی ہندی میں شامل 5 بولیوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ گروڈسن نے دوستوں مغربی ہندی کی شامل 5 بولیوں کو ٹوٹل 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 2 گروہوں میں اسے تقسیم کیا تھا گروڈسن صاحب نے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، فارسی زبان و ادب پر محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ ہم محمد حسین آزاد کی پیدائش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو۔ 1830 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ جی ساتھیو، تو فارسی زبان و ادب پر محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف کا نام ہے سخندان فارس۔ سخندان فارس جو ہے فارسی زبان و ادب پر یہ ان کی مشہور تصنیف ہے محمد حسن صاحب کی۔ آب حیات 1880 یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، سخندان فارس جو ہے دوستوں یہ اردو زبان میں فارسی زبان و قواعد کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ فارسی زبان میں ہے لیکن اس میں بھی اردو زبان کا جو ہے قواعد بیان اردو زبان میں فارسی زبان و قواعد کا بیان کیا ہے۔ فارسی زبان و ادب پر یعنی اس میں جو ہے یہ اردو زبان میں فارسی زبان و قواعد کا بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے دریائے لطافت وہ تو فارسی میں تھا لیکن اردو کا اس میں قواعد بیان کیا گیا تھا، لیکن یہ اردو زبان میں جو ہے اسے فارسی زبان کا قواعد اس میں بیان کیا گیا ہے، سخندان فارس۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ آب حیات کا دوسرا ایڈیشن کب ہوا ہے دوستوں؟ جی، تو آب حیات کا دوسرا ایڈیشن 1883 عیسوی میں ہوا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں دربار اکبری اور قند پارسی کی دوستوں۔ تو قند پارسی یہ 1900 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور محمد حسین آزاد نے دوستوں اس کتاب میں فارسی زبان میں روزمرہ کی گفتگو سے متعلق جو ہے انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، اور دربار اکبری جو ہے دوستوں 1898 عیسوی میں یہ منظر عام پر آیا ہے، اور اسے محمد حسین آزاد نے جلال الدین اکبر بادشاہ کے عہد اور ان کے اراکین سلطنت کے حالات واقعات بیان کیے ہیں اس کتاب میں، دربار اکبری میں۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 11 کی طرف۔ سعادت حسن منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے؟ بات کریں سعادت حسن منٹو کی تو ان کی پیدائش 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں۔ سعادت حسن منٹو کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ٹھنڈا گوشت ہے جو 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور ٹھنڈا گوشت میں دوستو 8 افسانے شامل ہیں۔ جی سوال یہاں ہے منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا فندنے۔ سعادت منٹو کے افسانہ فندنے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے، ضرور یاد رکھیے گا دوستو۔ یہ ایک افسانی مجموعہ بھی ہے فندنے، جو 1954 عیسوی میں منظر عام پر آیا دوستو، اور اس میں ٹوٹل 11 افسانے شامل ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے افسانہ ہتک میں ایک طوائف کو موضوع بنایا ہے، اور بات کریں موزیل کی تو موزیل میں فسادات کو براہ راست موضوع بنایا گیا ہے، اور ٹوبا ٹیک سنگھ جو ہے
اس میں فسادات کے بعد کے سیاسی و نفسیاتی صورتحال کو موضوع بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے دوستوں، تاریخ پیدائش کے لحاظ سے صحیح ترتیب ان میں سے کیا ہوگی؟ جی دوستو، تو تاریخ پیدائش کے اعتبار سے آپ کا صحیح ترتیب پہلا ہو جائے گا، کیونکہ کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو ہی ہے، خواجہ احمد عباس کی پیدائش جون 1914 عیسوی کو ہی ہے، راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش سپٹمبر 1915 عیسوی کو ہی ہے، اور عصمت چغتائی کی پیدائش اگست 1915 عیسوی کو ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن اے ہو جائے گا۔ بات کریں ان کی وفات کی کرشن چندر کی، تو کرشن چندر کی وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ خواجہ احمد عباس کی پیدائش جون 1914 عیسوی کو پانی پت میں اور وفات 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں، اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ اور عصمت چغتائی کی وفات جو ہے دوستو 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے داخلی نصاب افسانوی مجموعے کے بارے میں۔ تو کرشن چندر کے بارے میں بات کریں تو کرشن چندر کا داخلی نصاب افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں، اور ہم وحشی ہیں دوستو، ان کا داخلی نصاب افسانوی مجموعہ کب شائع ہوا ہے اور اس میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، ہم وحشی ہیں 1948 عیسوی میں شائع ہوا دوستو، اور اس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ ہم وحشی ہیں۔ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ کیا ہے؟ تو ایک لڑکی ہے۔ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ دوستو ایک لڑکی ہے، اور ایک لڑکی کم منظر عام پر آیا تو 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں ٹوٹل کتنے افسانے شامل ہیں ایک لڑکی میں؟ جی دوستو، تو ایک لڑکی میں بھی 10 افسانے شامل ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہو جائے گا اپنے دکھ مجھے دے دو، اور یہ 1965 عیسوی میں منظر عام پر آیا دوستو، 1965 عیسوی میں، اور اس میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ عصمت چغتائی کی افسانوی مجموعہ ہو جائے گا چوٹیں۔ چوٹیں جو ہیں یہ بھی 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے، ایک لڑکی اور چوٹے دونوں 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور چوٹے میں یاد رکھیے دوستو 11 افسانے، 3 خاکے اور 1 ڈرامہ شامل ہے۔ عصمت چغتائی کا داخلی نصاب ناول بھی ہے دوستو، تو ناول جو ہے عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر ہے 3/43 1945، یعنی 3 منزلیں، اس میں 3 منزلیں ہیں ٹیڑھی لکیر میں، اور 43 ابواب ہیں، اور 1945 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اب بڑھ جاتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے دوستو؟ اچھا، باغ و بہار میں ٹوٹل 5 قصوں کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے بادشاہ خواجہ سرپرست کا، اور 4 جو ہیں درویشوں کا قصہ ہے۔ جی، تو اب یہاں پوچھا جا رہا ہے باغ و بہار کا سب سے طویل، یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ باغ و بہار کے درویشوں میں سے سب سے طویل کون سا ہے، صرف یہ پوچھا گیا کہ باغ و بہار کا سب سے طویل۔ تو یاد رکھیے گا، باغ و بہار کا سب سے طویل جو ہے تیسرے درویش کا قصہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ باغ و بہار کے درویشوں میں سب سے طویل کون سا ہے، تو وہ پہلے درویش کا ہوتا ہے، لیکن باغ و بہار کا سب سے طویل جو ہے پوچھا گیا ہے، تو جی باغ و بہار کا سب سے طویل جو ہے یہ تیسرے درویش کا ہو جائے گا۔ اور ہاں، اگر باغ و بہار کے درویش کے حساب سے پوچھا جائے تو پہلا درویش ہو جائے گا۔ چلے جی دوستو، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اچھا، ایک سیکنڈ، ہاں ٹوٹل جو ہے 5 قصے ہیں، اس میں کچھ کنفیوژن ہو گیا دوستو۔ ٹوٹل جو ہے 5 قصے بیان کیے ہیں، جس میں سے ایک خواجہ سرپرست کا بھی ہے، اس میں بھی درویش کا بیان کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں درویش کا بیان نہیں کیا گیا دوستو۔ تو اب دیکھیے، باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ جو ہے تیسرا درویش ہو جائے گا، یعنی کہ تیسرا درویش یہی ہے خواجہ سرپرست، تیسرا درویش جو ہے یہ خواجہ سرپرست کا ہی ہے۔ اور اگر آپ سے باغ و بہار کے 4 درویشوں کے بارے میں پوچھے تو 4 درویشوں میں میرے خیال سے پہلا درویش ہوتا ہے، اور خواجہ سرپرست والا تیسرا درویش ہو جائے گا جو سب سے طویل ہے خواجہ سرپرست کا۔ باغ و بہار کے جو ہے دوستو یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا لڑکا ہوتا ہے، اور دوسرا درویش ہوتا ہے ملک فارس بادشاہ کا ہوتا ہے، اور تیسرا درویش میں عجم کا بادشاہ کا ذکر ہے، اور چوتھا درویش جو ہے یہ چین کے بادشاہ کا بیٹا رہتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
قرۃ العین حیدر نے دوستوں کس ناول میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنا دیا ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا کار جہاں دراز ہے۔ قرۃ العین حیدر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے اور وفات 2007 عیسوی کو نویڈا میں۔ ان کا داخلی نصاب ناول آگ کا دریا ہے جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا دوستوں، 101 ابواب پر مشتمل ہے۔ اور آگ کا دریا جو ہے دوستوں یہ اس میں ٹوٹل 4 ادوار ہے، 101 ابواب پر مشتمل ہے دوستوں، اور اس میں 4 ادوار ہیں، اور یہ 1959 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا داخلی نصاب ایک افسانوی مجموعہ ہے دوستوں، روشنی کی رفتار۔ روشنی کی رفتار جو ہے یہ کب منظر عام پر آیا ہے؟ تو 1982 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں ٹوٹل 18 افسانے شامل ہیں۔ قرۃ العین حیدر دوستوں جو ہے اپنے ناول جو ہے کار جہاں دراز میں جو ہے متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنایا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ اچھا، کار جہاں دراز کا جو یہ عنوان ہے، کار جہاں دراز ہے، اس کا عنوان جو ہے قرۃ العین حیدر نے علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ کس کے شعر سے اخذ کیا ہے؟ تو 1877 سے 1938 والے کے شعر سے اخذ کیا ہے اس ناول کا عنوان، یعنی کار جہاں دراز کا۔ اور دوستو یہ جو ناول ہے میرے بھی صنم خانے، تو میرے بھی صنم خانے جو ہے یہ ناول 1949 عیسوی میں شائع ہوا ہے یہ ناول، اور یہ تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ میرے بھی صنم خانے تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا گیا۔ اس ناول کا عنوان بھی جو ہے قرۃ العین حیدر نے علامہ اقبال کے شعر سے ہی اخذ کیا۔ اور یہ جو ناول آپ کو دکھ رہا ہے چاندنی بیگم، تو اس ناول کا عنوان جو ہے دوستو قرۃ العین حیدر نے کسی بھی شعراء کے شعر سے اخذ نہیں کیا ہے، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے۔ باقی اس کے علاوہ جو قرۃ العین حیدر کے جو 7-8 ناول ہیں، تو وہ سبھی ناول میں جو ہے قرۃ العین حیدر نے کسی نہ کسی شعر کے ٹکڑے پر جو ہے اخذ کیا ہے۔ اور ایک ہے ان کا ناول آخر شب کے ہم سفر، جسے قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ کا ایوارڈ 1990 عیسوی میں ملا تھا۔ آخر شب کے ہم سفر یاد رکھیں گے، آخر شب کے ہم سفر یاد رکھیں گے دوستوں، جسے ان پر جو ہے گیان پیٹھ کا ایوارڈ ملا تھا 1990 عیسوی میں۔ اب بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ آتش کے درج ذیل مصرع کا صحیح مصرع اولا کیا ہے؟ مصرع یہ ہے ہر بار عجب رنگ ہے ہر بار عجب روپ۔ جی دوستو، تو خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش وفات کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ آج کل جو ہے بہت خواجہ حیدر علی آتش، مرزا شوق لکھنوی، یہ سبھی لوگوں سے ہے زمانی ترتیب پوچھے جا رہے ہیں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش 1778 عیسوی کو یہ دوستوں فیض آباد میں، اور وفات 1847 عیسوی کو یہ۔ خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش 1778 عیسوی کو یہ ہے فیض آباد میں، اور وفات 1847 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ اور مرزا شوق لکھنوی کی 1773 عیسوی کو یہ 1773 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات 1871 عیسوی کو یہ ہے۔ جی تو ہر بار عجب رنگ ہے ہر بار عجب روپ، خواجہ حیدر علی آتش کا دوسرا مصرع یہ ہو جائے گا، یہ تو دوسرا مصرع ہے، اس کا مصرع اولا پوچھا جا رہا ہے، یہ ہو جائے گا سی آپشن۔ جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، ہر بار عجب رنگ ہے ہر بار عجب روپ۔ صحیح جواب آپ کا سی آپشن ہو جائے گا دوستوں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، آتش کے یہ شاگرد گلزار نسیم کے مصنف دیا شنکر نسیم تھے، تو اسے بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا سوال دیکھیں گے، رقعات غالب ان میں سے کیا ہے دوستو؟ کیا یہ فارسی میں کہے گئے خطوط کا مجموعہ ہے، یا اردو میں لکھے ہوئے خطوط کا مجموعہ، یا پینشن کے مسئلے پر لکھے ہوئے خطوط کا مجموعہ، یا دلی کے بربادی پر لکھے ہوئے خطوط کا مجموعہ؟ تو یاد رکھیں گے دوستو، رقعات غالب کا یہ فارسی میں کہے گئے خطوط کا مجموعہ ہے۔ رقعات غالب فارسی میں کہے گئے خطوط کا مجموعہ ہے، اور رقعات غالب میں آپ مجھے بتائیں گے دوستو اس میں ٹوٹل کتنے خطوط شامل ہیں۔ رقعات غالب میں یاد رکھیں گے
15 خطوط شامل ہیں دوستو۔ رکعات غالب یہ غالب کا فارسی میں کہے گئے خطوط کا مجموعہ ہے، اور اس میں ٹوٹل 15 خطوط شامل ہیں۔ رکعات غالب میں 15 خطوط شامل ہیں دوستو۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو آگرہ میں، اور وفات 1869 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے۔ رجب علی بیگ سرور اور مصطفیٰ خان شیفتہ کی بھی پیدائش وفات 1869 عیسوی میں ہی ہوئی ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے دوستو، دریائے لطافت ایک صدف کے علاوہ کتنے جزیروں پر مشتمل ہے؟ اوپر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، تو ایک صدف کے علاوہ 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 18 ہے، کس شاعر نے میر انیس کے لیے حزیں کے بجائے انیس تخلص تجویز کیا تھا؟ میر انیس کی پیدائش 1802 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات جو ہے 1874 کی 1874 عیسوی کو یہ۔ جی دوستو، تو انیس جو ہے یہ پہلے حزیں تخلص کرتے تھے دوستو۔ انیس جو ہے یہ پہلے حزیں تخلص کرتے تھے، ناسخ کے کہنے پر جو ہے انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ حزیں تخلص کرتے تھے، پھر پراپر جو ہے انہوں نے انیس ناسخ کے تجویز پر، یعنی ناسخ کے کہنے پر جو ہے انہوں نے اپنا تخلص انیس باضابطہ طور پر رکھ لیا دوستو۔ اور یہ تخلص کب ان کے کہنے پر کیا تھا؟ تو یاد رکھیں گے 1816 عیسوی۔ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ویسے میں نے ذکر کر لیا ہے۔ 1816 عیسوی میں جو ہے ناسخ نے کہا تھا، اور انہی کے کہنے پر جو ہے میر انیس نے اپنا تخلص حزیں کے بجائے انیس تخلص کیا تھا۔ ناسک کی پیدائش 1772 عیسوی کو فیض آباد میں، اور وفات 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ آتش کا 1778 عیسوی کو پیدائش، اور وفات 1847 عیسوی کا ہو جائے گا۔ اور میر انیس کے تعلق سے کچھ اہم نکات ہیں دوستو، جو ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں، فٹافٹ کریں گے۔ جیسے کہ ان کا اصل نام میر ببر علی تھا، ابتدائی تخلص حزیں۔ ان کے والد میر مستحسن خلیق تھے، اور دادا ان کے غلام حسن، جنہوں نے سحر البیان لکھا تھا۔ غلام حسن کا میر حسن ان کا اصل نام ہے، میر حسن صاحب کا اصل نام میر غلام حسن ہے، اور انہوں نے جو ہے دوستو سحر البیان لکھا تھا، وہی ہے میر حسن۔ اور ان کے پردادا میر غلام حسین یعنی زاہق ہو جائیں گے، پردادا جو ہے زاہق تخلص کرتے تھے۔ انیس اپنے والد میر مستحسن خلیق کے کہنے پر مرثیہ گوئی کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور انیس جو ہے یہ فن سپہ گری اور شہ سواری سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ میر ببر علی انیس کو کی جو ہے انہیں اردو کا ہیومر بھی کہا جاتا ہے، انیس کو اردو کا ہیومر بھی کہا جاتا ہے۔ اور میراثی انیس جو ہے ان کی کتاب ہے وہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور میر انیس سے دوستو اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ اور محاورات کا استعمال کیا ہے۔ اگر پوچھا جائے آپ سے کہ کس نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات کا استعمال کیا ہے، تو وہ میر انیس ہو جائیں گے۔ اور مسعود حسن رضوی ادیب نے میر انیس پر سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ مسعود حسن رضوی امپورٹنٹ ہے۔ اور دوستو میر ببر علی انیس کا مستقل قیام لکھنؤ میں امجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا، اور انیس جو ہے شیخ امام بخش ناسک کو جگت استاد کہتے تھے۔ انیس جو ہے شیخ امام بخش ناسک کو جگت استاد کہتے تھے، ان کے یہ استاد ہیں انیس کے۔ اور میر ببر انیس کے مرثیوں کی خصوصیت ایک دوستوں کہ انہوں نے ہندوستانی اور سیکولر عناصر کو اپنے کلام میں جگہ دی۔ اور میر ببر علی انیس کے مرثیوں کو معجز بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، معجزہ بیانی سے تعبیر جو ہے ان کے مرثیوں کو کیا جاتا ہے۔ حالیہ اور سیدین کے نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے، تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ یہ قول ڈاکٹر مسعود حسین خان کا ہے۔ اور آتش کے قول ہے ان کے تعلق سے میر کے کہ میر خلیق کا لونڈا آفتے ڈھا رہا ہے۔ خواجہ الطاف حسین علی کا قول ہے میر کے تعلق سے انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ اور دوستو محمد حسین آزاد کا قول ہے میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت، مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے۔ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ اور میر ببر علی انیس کے دخل نصاب آپ کا مرثیہ ہو جائے گا نمک خان تکلم میں فساد میری، اور ایک ہے زیگم ڈکارتا ہوا تو وہ تو دبیر کا ہے، یہ انیس کا ہے۔ نمک خان تکلم میں فساد میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری۔ اب بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 19 دیکھیے گا، منشی پریم چند کے افسانوی مجموعہ واردات میں کتنی کہانیاں شامل ہیں؟
تو یاد رکھیے گا اس میں ٹوٹل 13 افسانے شامل ہیں۔ واردات میں دوستو ٹوٹل 13 افسانے شامل ہیں۔ واردات یہ منشی پریم چند کا افسانی مجموعہ ہے اور یہ 1938 عیسوی میں شائع ہوا ہے اور یہ جامعہ نئی دہلی سے شائع ہوا ہے اس میں، اور اس میں جو ٹوٹل افسانے شامل ہیں اسے ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں کون کون سے 13 افسانے ہیں۔ پہلا ہو جائے گا آپ کا شکوہ شکایت، اس کے علاوہ معصوم بچہ، بدنصیب کی ماں، شانتی، روشنی، مالکن نئی بی بی، گلی ڈنڈا، اور دوستو اس کے علاوہ سوانگ، انصاف کے بلد، غم نداری، بس بخر، مفت کرام داستان اور قاتل کی ماں۔ چلے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کون سا افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ ان میں سے کون سا افسانہ جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں گے سپنوں کے دیس میں۔ تو پھر یہ کن کا افسانہ ہے سپنوں کے دیس میں؟ تو یاد رکھیں گے اختر اروینی صاحب کا ہے، اختر اروینی صاحب کا ہے دوستو، سپنوں کے دیس میں۔ اختر اروینی صاحب کا یہ ہے سپنوں کے دیس میں۔ اس کے علاوہ راجندر سنگھ بیدی کا لمبی لڑکی، متھن اور بھولا ہو جائے گا۔ راجندر سنگھ بیدی کا داخلی نصف افسانی مجموعے کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے اور یہاں ہم ذکر کر لیتے ہیں اور ان میں کون کون سے افسانے شامل ہیں۔ جو 9 افسانے ہیں تو وہ افسانے آپ کے ہو جائیں گے لاجونتی، اس کے علاوہ جوگیا، ببل، لمبی لڑکی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ٹرمین سے پرے، حجام الہ آباد کے، دیوالا اور لیوکلپٹس۔ یاد رکھیں گے بیدی نے اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب آل احمد سرور کے نام کیا ہے، 1911 سے 2002 والے کا نام کیا ہے۔ اور افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا 4تھا افسانی مجموعہ ہے اور یہ پہلی بار 1965 عیسوی میں شائع ہوا پر ہم نے ذکر کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 21 دیکھیے گا دوستوں۔ امراؤ جان ادا کے کردار فیض علی کا منصب کیا ہے؟ امراؤ جان ادا یہ 1899 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے جو 25 حصوں پر مشتمل ہے، مرزا ہادی رسوا کا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی پیدائش 1858 عیسوی کو یہ دوستوں لکھنؤ میں اور وفات حیدرآباد میں 1931 عیسوی کو۔ جی دوستو تو فیض علی جو ہے یہ ایک پیشے کے اعتبار سے یہ ڈاکو رہتا ہے، یاد رکھیں گے پیشے کے اعتبار سے یہ ڈاکو رہتا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ زمانی اعتبار سے ان میں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے گا۔ جی یہ ناول سے سوالات بنے ہیں اور ان کے سنِ اشاعت کے اعتبار سے آپ نے بتانا ہے۔ جی دوستو تو اب یہاں ہم بات کر لیتے ہیں اس سوال کو، ایسا صحیح جواب آپ کا ڈی ہو جائے گا، ڈی آپشن ریکوائر ہو جائے گا۔ فردوس بری آپ کو معلوم ہوگا 1899 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے اور دوستوں اس میں ٹوٹل 9 ابواب ہیں۔ میدان عمل جو ہے، میدان عمل یہ کن کا ناول ہے؟ تو یہ منشی پریم چند کا ناول ہے اور اسے ہندی میں کرم بھومی کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ کرم بھومی ٹھیک ہے، میدان عمل کا ہندی میں جو ہے کرم بھومی کے نام سے شائع کیا گیا اور میدان عمل جو ہے دوستوں 1932 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ یہاں دیا گیا لندن کی رات، تو آپ کو معلوم ہوگا سجاد ظہیر کا یہ ناول ہے اور یہ ناول 1939 عیسوی میں شائع ہوا دوستوں۔ اور اس ناول میں دوستوں پہلی مرتبہ شعور کی روح کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ سجاد ظہیر کا ناول ہے۔ سجاد ظہیر کی پیدائش جو ہے 1873 عیسوی کو قزاقستان میں ہوئی ہے اور وفات 1899 عیسوی کو ہوئی ہے۔ یہاں دیا گیا ہے دوستو دارا شیکو، تو دارا شیکو جو ہے یہ قاضی عبدالستار کا ناول ہے دارا شیکو، اور یہ ناول جو ہے دوستوں 1967 میں جو ہے یہ شائع ہوا ہے۔ اور قاضی عبدالستار کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو قاضی عبدالستار کی پیدائش 1933 عیسوی کو، یہ 1933 عیسوی کو یہ علی گڑھ میں اور وفات 2018 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 23 کی طرف۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا دوستو کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے؟ شاید ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا ہے اس کے بارے میں۔ جی نیاز فتح پوری نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور نہیں، اوپر ذکر نہیں ہوا اس کا۔ یہ نیاز فتح پوری نے کہا تھا نذیر کے بارے میں دوستو کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ نیاز فتح پوری صاحب کی پیدائش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ نیاز فتح پوری کی پیدائش 1884 عیسوی کو یہ دوستو 1884 عیسوی کو کراچی میں اور وفات 1966 عیسوی کو کراچی پاکستان میں ہی ہوئی ہے۔ نیاز فتح پوری جو ہے یہ ممتاز علمی اور ادبی شخصیت تھے اور یہ انہوں نے شاعری بھی کی ہے
اور یہ فکشن نگار تھے، اور جو ہے انہوں نے ترجمہ بھی بہت ساری کتابوں کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اور دوستو یہ اپنے وقت کے مقبول ادبی جریدے نگار کے مدیر بھی رہے ہیں۔ نگار یہ ادبی جریدہ تھا، اس کے یہ جو ہے مدیر تھے۔ کیا تھے؟ تو مدیر تھے، یاد رکھیں گے۔ نگار کے مدیر جو ہیں نیاز فتح پوری تھے۔ نیاز فتح پوری کے کچھ اہم تصانیف ہے دوستوں۔ تو اس سے پہلے جو ہے مجنو گورکھپوری سید احتشام حسین اور آل احمد سرور کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر بات کریں گے نیاز فتح پوری کی کچھ مشہور تصانیف سے جن سے سوالات بنتے ہیں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں مجنو گورکھپوری کی۔ مجنو گورکھپوری کی پیدائش 1904 عیسوی کو ہوئی ہے دوستوں۔ 1904 عیسوی کو خلیل آباد میں ہوئی ہے۔ احمد صدیق ان کا اصل نام تھا، اور مجنو گورکھپوری کی وفات جو ہے دوستوں 1988 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔ احتشام حسین کو آپ کو معلوم ہوگا 1912 عیسوی کی ان کی پیدائش ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات 1972 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور آل احمد سرور کی 1911 سے 2002 والے یہ ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں نیاز فتح پوری صاحب کی پیدائش، جن کی 1884 سے 1966 ہے۔ آئیے اب یہاں دیکھتے ہیں ان کی اہم تصانیف میں جمالستان، نگارستان، من و یزداں، فلاسقۂ قدیم، صدا بصحرا، اصحاب کہف، عرض نغمہ۔ عرض نغمہ یہ جو ہے دوستوں رویندر ناتھ ٹیگور کے مشہور مجموعہ نظم گیتانجلی کا اردو ترجمہ ہے۔ گیتانجلی یہ رویندر ناتھ ٹیگور کا ہے، اور اسی کا جو ہے یہ اردو ترجمہ ہے عرض نغمہ۔ رویندر ناتھ ٹیگور کا یہ مجموعہ ہے گیتانجلی، اور اسی کو جو ہے نیاز فتح پوری نے عرض نغمہ کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا، چونکہ ہم نے اوپر ذکر کیا یہ ایک ترجمہ نگار بھی تھے جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک شاعر کا انجام، گہوارۂ تمدن، اس کے علاوہ جذباتی بھاشا، اور مجموعہ استفسار و جواب، اور فراست الید۔ تو یہ ان کے کچھ اہم تصانیف تھے۔ لیکن جمالستان، نگارستان، یہ دونوں کتابوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ان سے سوالات بنتے ہیں، کبھی زمرے میں بنتے ہیں تو کبھی ڈائریکٹ بنتے ہیں۔ ابھی اسی دفعہ جو ہے 18 جون کو جو امتحان ہوا تھا 2024 میں، جو کینسل ہو گیا تھا، اس میں ان سے زمانی ترتیب زمرے میں ملانے والے میں دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ملانے والے میں اسے سوال بنا ہوا تھا۔ تو نیاز فتح پوری کو آپ ضرور یاد رکھیے گا، اور ان کے تصنیف کو بھی، جمالستان اور نگارستان، اور یہ ایک رویندر ناتھ ٹیگور کا جو نظم کا مجموعہ ہے گیتانجلی، جسے انہوں نے اردو میں عرض نغمہ کے نام سے ترجمہ کیا ہے، تو اسے بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی مجھے امپورٹنٹ لگ رہا ہے، ایک شاعر کا انجام، اور گہوارۂ تمدن، اور جذباتی بھاشا۔ اس کے علاوہ جو ہے نیاز فتح پوری نے اپنی کتاب انتقادیات، یہ بھی ان کی اہم کتاب ہے۔ انتقادیات میں جو ہے نذیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے نظم کلجک کو مجنو گورکھپوری نے روسے کو معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے، اور نذیر کی پیدائش 1740 عیسوی کو، اور وفات 1830 عیسوی کو ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے دوستوں، کس کا شمار ایہام گو شعراء میں نہیں ہے؟ ان میں سے کس کا شمار ایہام گو شعراء میں نہیں کیا جاتا ہے دوستوں؟ جی، تو ایہام گو شعراء میں فائز دہلوی کا شمار نہیں کیا جاتا ہے دوستوں۔ اس کے علاوہ آبرو، ناجی، مضمون، یہ سبھی جو ہیں ایہام گو شعراء ہیں۔ فائز کے بارے میں بات کریں تو ان کا اصل نام نواب صدر الدین تھا۔ نواب صدر الدین ان کا اصل نام تھا دوستوں، نواب صدر الدین ان کا اصل نام تھا فائز دہلوی صاحب کا، اور تخلص فائز کرتے تھے۔ نواب صدر الدین محمد خان ان کا اصل نام تھا، اور تخلص فائز کرتے تھے۔ فائز کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ شمالی ہند کا پہلا یہ صاحب دیوان الشاعر ہیں۔ ایہام گوئی کے نامور شعراء میں جیسے کہ آرزو ہیں، شاکر ناجی ہیں، مضمون وغیرہ ہیں، تو ہم بات کر لیتے ہیں آگے، ان سبھی کی پیدائش وفات کا بھی ذکر کریں گے۔ آرزو، آبرو، شاکر ناجی اور یکرنگ اور مضمون کا شمار جو ہے ایہام گو شعراء میں کیا جاتا ہے۔ اور ایہام گو شعراء میں سب سے اہم نام اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کے شاہ مبارک آبرو ہیں۔ آبرو جو ہیں، شاہ مبارک آبرو جو ہیں، یہ ایہام گو شعراء میں سب سے زیادہ ان کا اہم نام آتا ہے۔ اور سب سے پہلے ایہام گوئی کے خلاف جو ہے آواز مرزا مظہر جانے جانا نے ہی بلند کی تھی۔ شاہ حاتم کا بھی رجحان ہے، جو ہے شروع میں ان کا رجحان ایہام گوئی کی طرف تھا، پھر جو ہے وہ کسی اور میں چلے گئے، ایہام گوئی کے خلاف ہو گئے تھے۔ اور آبرو کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو آبرو کی پیدائش 1683 عیسوی کو گوالیار میں ہوئی ہے، اور وفات
33 ईस्वी को। इनका असल नाम नजम उद्दीन उर्फियत शाह मुबारक और आबरू तखल्लुस करते थे। शाकिर नाजी के बारे में बात किया जाए तो शाकिर नाजी ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनकी पैदाइश 1690 ईस्वी को, वफ़ात 1744 ईस्वी को। मोहम्मद शाकिर नाजी अपने इहाम गोई पर यह फ़ख्र करते थे। शाकिर नाजी ये पेशे के एतबार से सिपाही थे। शेख शरफुद्दीन के बारे में बात करें तो इनका असल नाम शेख शरफुद्दीन था और तखल्लुस ये मज़मून करते थे। शेख शरफुद्दीन मज़मून को शायर बेदाना के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि शायर बेदाना के नाम से किन्हें जाना जाता है तो मज़मून हो जाएंगे शेख शरफुद्दीन मज़मून। मज़मून जो है यह अकबराबाद के रहने वाले थे दोस्तों। और दोस्तों यह करंग की वफ़ात 1752 ईस्वी में हुई थी। बात कर लेते हैं सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू की। तो इनका असल नाम शेख सिराजुद्दीन अली था और शेख सिराजुद्दीन अली इनका असल नाम था और ख़ान ये आरज़ू तखल्लुस करते थे। ख़ान आरज़ू की पैदाइश 1679 ईस्वी को ये दिल्ली में और वफ़ात 1756 ईस्वी को। इनका ख़िताब जो है ख़ान आरज़ू का इस्तेदाद ख़ां था और ख़ान आरज़ू जो है सनात इहाम के उस्ताद माने जाते हैं। मीर तक़ी मीर ने ख़ान आरज़ू को उस्ताद पीरो मुर्शिद बंदा कहा है। अगर ये पूछा जाए कि उस्ताद पीरो मुर्शिद बंदा ख़ान आरज़ू को किसने कहा तो मीर तक़ी मीर हो जाएंगे। और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के बारे में बात करें तो इनका असल नाम मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और तखल्लुस ये मज़हर करते थे। लक़ब इनका शमशुद्दीन हबीबुल्लाह था और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाने के पैदाइश 1781 ईस्वी को और वफ़ात 1699 ईस्वी को। शेख ज़हूरुद्दीन साहब के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका असल नाम शेख ज़हूरुद्दीन हातिम था उर्फियत शाह हातिम और वालिद का नाम शेख फ़तेहुद्दीन था। शेख ज़हूरुद्दीन इनका असल नाम था और उर्फियत शाह हातिम था और वालिद का नाम इनका शेख फ़तेहुद्दीन। शाह हातिम की पैदाइश 1699 ईस्वी को दिल्ली में और वफ़ात 1791 ईस्वी को हुई है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम किसे कहा है? यासियात का इमाम जो है दोस्तों 1896 से 1977 वाले ने दोस्तों यासियात का इमाम जो है किसे कहा है? तो याद रखिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम फ़ानी बदायूनी का है 1879 से 1941 वाले को कहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी किताब जदीद गज़ल में फ़ानी के मुताल्लिक़ ये कहा था कि दोस्तों ये फ़ानी की शायरी गम व आलम की शायरी है। जदीद गज़ल इनकी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की और उसी किताब में जो है इन्होंने फ़ानी के मुताल्लिक़ ये बात कही थी कि फ़ानी की शायरी जो है गमो अलम की शायरी है। गमो अलम की शायरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी की अपनी किताब जो है ना जदीद गज़ल में ये बात कही थी कि फ़ानी की शायरी गमो अलम की शायरी है। फ़ानी के बारे में बात करें तो इनका असल नाम शौकत अली था और तखल्लुस फ़ानी करते थे और इनके वालिद का नाम शफ़ाअत अली और ख़ां था। फ़ानी की गज़लों की खुसूसियत जो है आपको मालूम होगा क़ुनीतियत है और फ़ानी जो है शायरी में हाली से मुतासिर नज़र आते हैं और फ़ानी बदायूनी कलाम में गुरबत का लफ्ज़ भी जो है बार बार देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें 2 सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिएगा दोस्तों। खूब गौर से पढ़ लें और फिर इसके आंसर देने की कोशिश करें। बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को मैंने खुद सेट किया है। बाकी इससे पहले जो सवालात मैंने कराए हैं वो प्रीवियस के सवाल थे, लेकिन ये जो सवाल है सवाल नंबर 26, ये मैंने खुद सेट किए हैं जी दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा ए और डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंधे, लाल बाग, अमृतसर आज़ादी से पहले, पेशावर एक्सप्रेस और लाला घसेटा राम, ये कृष्ण चंद्र के अफसानी मजमुआ हम वहशी हैं में शामिल है। 1948 ईस्वी में शाया हुआ है। हम वहशी हैं उसी में ये शामिल है। अंधे, लाल बाग, अमृतसर आज़ादी से पहले, पेशावर एक्सप्रेस और लाला घसेटा राम। अमृतसर आज़ादी के बाद एक तवाइफ का ख़त, जैक्सन, दूसरी मौत और दिल का चिराग, ये भी इसी में शामिल है, हम वहशी हैं में। लेकिन यहाँ देखिएगा अंधे, लाल बाग, अमृतसर आज़ादी से पहले, तो ये तो इसी में शामिल है, वह हम वहशी हैं में। लेकिन लंबी लड़की और हजाम इलाहाबाद के दोस्तों ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमू अपने दुख मुझे दे दो
1965 میں شامل ہیں۔ 1965 میں یہاں ذکر کروں گا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، یعنی اپنے دکھ مجھے دے دے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جی۔ تو لمبی لڑکی اور حجام الہ آباد کے 1965 میں شامل ہیں، یعنی راجندر سنگھ بیدی کے یہ افسانے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ اور یہاں ٹرمین سے پرے یوکلپٹس امرتسر آزادی کے بعد تو یہاں ٹرمین سے پرے اور یوکلپٹس کے بارے میں بات کریں، ٹرمین سے پرے اور یوکلپٹس، تو یہ بھی جو ہے دوستو راجندر سنگھ بیدی کا افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں شامل ہیں، لیکن امرتسر آزادی کے بعد ایک طوائف کا خط اور جیکسن، امرتسر آزادی کے بعد اور ایک طوائف کا خط اور جیکسن جو ہے دوستو یہ جو ہے ہم وحشی ہیں میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے، ہم وحشی ہیں میں شامل ہے۔ تو ٹرمین سے پرے اور یوکلپٹس راجندر سنگھ بیدی کا افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو شامل ہے، اور امرتسر آزادی کے بعد ایک طوائف کا خط اور جیکسن جو ہے یہ آپ کے شامل ہیں کرشن چندر کا افسانی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں، تو اس اعتبار سے 80 بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا اے اور ڈی ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 27 دیکھیے گا، جو اہل فضل عالم و فاضل کہاتے ہیں مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، یہ شعر کس شاعر کا ہے دوستوں؟ جی تو یہ شعر نذیر اکبر آبادی کا ہے، 1740 سے 1830 والے کا یہ شعر ہے، جو اہل فضل عالم و فاضل کہاتے ہیں مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، یہ نذیر اکبر آبادی کا نظم مفلسی میں یہ شامل ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کا اصل نام شیخ ولی محمد ہے، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام شیخ ولی محمد ہے، اور ان کے والد کا نام شیخ فاروق ان کے والد ہیں۔ اکبر الہ آبادی صاحب کی پیدائش دیکھ لیجئے گا، اکبر الہ آبادی صاحب کی پیدائش جو دوستو کب ہوئی ہے اکبر کے؟ جی تو اکبر کی پیدائش 1846 عیسوی کو ہوئی ہے، اکبر کی پیدائش 1846 عیسوی کو ہوئی اور وفات 1921 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اسماعیل میرٹھی صاحب کی پیدائش جو ہے دوستوں 1844 عیسوی کو ہوئی ہے میرٹھ میں، اور وفات 1917 عیسوی کو۔ محمد حسین آزاد کے اوپر ذکر ہو چکا ہے، تو بڑھتے ہیں سوال نمبر 28 کی طرف۔ اصناف کے اعتبار سے ان میں 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے گا، خوب غور سے پڑھیں دوستو اور پھر اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں۔ جی دوستو تو اصناف کے اعتبار سے 2 صحیح زمرہ ہو جائے گا آپ کا تیسرا آپشن، یعنی کہ بی اور سی۔ گوشہ عافیت، پردہ مجاز، منگل سوتر، روٹھی رانی، میدان عمل اور چوگان ہستی، یہ سبھی جو ہیں منشی پریم چند کے ناول ہیں۔ کیا ہیں؟ تو منشی پریم چند کے ناول ہیں۔ فردوس خیال، آخری تحفہ، واردات، زادہ راہ، خواب و خیال اور سوز وطن، منشی پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے سوز وطن۔ تو سی والا جو زمرہ ہے یہ افسانوی مجموعوں کا زمرہ ہے، افسانوی مجموعوں کا زمرہ ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا بی اور سی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اب یہاں اے اور ڈی کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ اسرار معابد جو ہے یہ منشی پریم چند کا ناول ہے۔ ہم خرما و ہم ثواب یہ بھی منشی پریم چند کا ناول ہے۔ کشنا یہ بھی منشی پریم چند کا ناول ہے۔ بازار حسن یہ بھی منشی پریم چند کا ناول ہے، لیکن خاک پروانہ اور سوز وطن یہ دونوں افسانوی مجموعے ہیں منشی پریم چند کے، تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جائے گا۔ شہاب کی سرگزشت، یہ صحاب کی سرگزشت جو ہے دوستوں شہاب کی سرگزشت جی یہ نیاز فتح پوری صاحب کا،
نیاز فتح پوری صاحب کا ناول ہے شہاب کی سرگزشت. اور لیلا کے خطوط جو ہے یہ کس کا ہے؟ لیلا کے خطوط تو یاد رکھیے قاضی عبدالغفار کا. لیلا کے خطوط قاضی عبدالغفار کا یہ ناول ہے. اور پریم بتیسی دودھ کی قیمت. جی تو پریم بتیسی جو ہے پریم بتیسی اور دودھ کی قیمت یہ منشی پریم چند کے افسانی مجموعے ہیں، لیکن سنگرام جو ہے یہ منشی پریم چند کا ڈرامہ ہے. تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا. اصناف کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے تو بی اور سی رائٹ آپشن ہوگا. گوشے عافیت، پردہ مجاز، منگل سوتر، روٹی رانی، میدان عمل، چوگان ہستی ناول ہیں. فردوسی خیال، آخری تحفہ، واردات، زادہ راہ، خواب و خیال اور سوز وطن یہ افسانی مجموعے ہیں منشی پریم چند کے. بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 29 ہے دوستو. میتھیو ارنلڈ کی سن وفات ان میں سے کیا ہے؟ 1880، 1888، 1882 یا پھر 1890؟ تو یاد رکھیں گے میتھیو ارنلڈ کی سن وفات جو ہے 1888 ہے، اور میتھیو ارنلڈ صاحب کی پیدائش 1822 عیسوی میں ہوئی ہے. وفات 1888 ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے دوستو. ان میں دو صحیح زمرہ کون سا ہے؟ جی دوستو تو ان میں دو صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے گا. پہلا اے اور بی. کیسے ہوگا؟ حسن شوقی، ملا وجہی اور ملا نصرتی یہ دکنی شعراء ہیں. ٹھیک ہے. یک رنگ، فائز دہلوی اور شاکر ناجی. ٹھیک ہے. یک رنگ، فائز دہلوی اور شاکر ناجی یہ شمالی ہند یعنی دبستان دہلی کے شاعر ہیں. بی والے جو زمرہ ہے یک رنگ، فائز دہلوی اور شاکر ناجی یہ دبستان دہلی کے شاعر ہیں دوستو، یعنی شمالی ہند کے یہ شعراء ہیں. اور حسن شوقی، وجہی، ملا نصرتی یہ دکنی شعراء ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن یہ ہو جائے گا. اور یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے، دھیان رکھنے کی چیز یہ ہے کہ حسن شوقی جو ہیں یہ دکنی شعراء تو ہیں ہی، لیکن دکنی شعراء کے کس بادشاہ سے ان کا تعلق تھا، کس بادشاہ کے زمانے سے ان کا تعلق تھا؟ تو یاد رکھیے گا حسن شوقی اور ملا نصرتی. حسن شوقی اور ملا نصرتی جو ہیں یہ عادل شاہی یعنی بیجاپور سے ان کا تعلق تھا. بیجاپور جو ہے سے ان کا تعلق تھا. حسن شوقی اور ملا نصرتی عادل شاہی یعنی بیجاپور سے ان کا تعلق تھا. اور وجہی کا تعلق دوستوں قطب شاہی سے تھا. قطب شاہی یعنی گولکنڈہ سے تھا وجہی کا تعلق. اب بات کر لیتے ہیں سی اور ڈی کی دوستوں. ٹھیک ہے. تو حاتم، مضمون یہاں ذکر ہے حاتم اور مضمون. تو حاتم اور مضمون جو ہے یہ شمالی ہند کے شعراء ہیں یعنی دبستان دہلی کے شعراء ہیں. حاتم اور مضمون دبستان دہلی کے یعنی شمالی ہند کے یہ شعراء ہیں. لیکن برہان الدین جانم جو ہیں، برہان الدین جانم یہ دکنی شاعر ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے دکنی شاعر ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے عادل شاہی یعنی بیجاپور سے ہی تھا. عادل شاہی دور سے ان کا تعلق ہے. عادل شاہی یعنی بیجاپور سے ان کا تعلق ہے. برہان الدین جانم. حاتم اور مضمون کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو حاتم اور مضمون کا تعلق جو ہے ان کا تعلق جو ہے دوستوں دبستان دہلی سے تھا یعنی شمالی ہند کے یہ شعراء ہیں. مرزا مظہر جانے جانا، آرزو اور غواسی کے بارے میں بات کریں تو مرزا مظہر جانے جانا اور آرزو یہ شمالی ہند کے شعراء ہیں یعنی دبستان دہلی کے شعراء ہیں. مرزا مظہر جانے جانا اور آرزو. لیکن غواسی جو ہیں، غواسی یہ قطب شاہی یعنی گولکنڈہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ دکنی شاعر ہیں غواسی، اور ان کا تعلق قطب شاہی یعنی گولکنڈہ سے تھا. تو اس اعتبار سے سی اور ڈی غلط ہو جائے گا. رائٹ آپشن آپ کا اے ہو جائے گا. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ کلاس آپ کو بہت ہی اچھے لگے ہوں گے، اور یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ کے امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی دوستوں. تو تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں.